کہ اس وقت ہماری قوم کو غربت کی بڑی شکایت ہے، بڑی غربت کی شکایت ہے، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ اگر حقیقت میں کہا جائے تو اس وقت کوئی مسلمان غریب نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کوئی مسلمان غریب نہیں ہے۔ غور کریں کہ 30-40 سال کی عمر کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بچپن میں ان کی زندگی کیسی غربت میں گزری، لکڑیوں میں پھونک پھونک کے چولہے جلاتے تھے۔ کیا یہ زندگی ہم بھول گئے؟ اب یہ لیٹر کا زمانہ ہے، اور کھانے پکانے کے برتن گھس گھس کے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے۔ اب تو برتن دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑے رگڑتے رگڑتے ہاتھوں پہ چھالے آ جاتے تھے۔ یہ واشنگ مشین کا دور ہے۔ آپ بتائیے کہ قوم مسلم کے کتنے فیصد گھروں میں واشنگ مشین نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس ایک سے زائد برتن نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہو؟ بتا سکتے ہیں ہم؟ پھر کیسے ہم غریب ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں ہم غریب ہیں؟ معاذ اللہ۔ حاضرین، وہ زمانہ بڑی عمر والے جانتے ہیں، ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے۔ حال ایسا تھا کہ کبھی نمک بھی بازو پڑوس والوں سے پوچھ لیا کرتے تھے، نمک نہیں ہے گھر میں، آپ نمک دیجئے۔ گھر میں کاڑی کی ڈبی نہیں ہے، ایک کاڑی دیجئے۔ کیا یہ مانگا نہیں کرتے تھے؟ وہ غربت کہاں ہے؟ آج ہم کہاں ہیں؟ پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ہم ایسے غریب ہیں، ویسے غریب ہیں۔ کہاں کی غربت ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچایا ہے، بھیک مانگنے سے بچایا ہے، قرضہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، بس اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ملا اس سے اور بڑھ کر ایک چاہیے تو دو چاہیے، دو چاہیے تو تین چاہیے۔ کبھی خواہش انسان کی ختم نہیں ہوتی، اس لیے خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ قربان جائیے حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی پر۔ امیر المومنین ہو کر بھی دو چادریں ایسی اوڑھتے تھے کہ ان چادروں میں بھی پیون لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کیا اتنا ہم نہ کر سکیں؟ آپ کی ویسی چادریں اوڑھنا خود ایک کرامت ہے۔ اتنا نہ کر سکیں تو کم از کم خواہشوں پہ تو قابو پا سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ ان کی سادگی کو دیکھیے اور دوسری طرف آج کے دولہا اور نوشا کو دیکھیے، کیا حال ہو چکا ہے آج ہمارے پاس۔ شادیوں کا موقع آتا ہے، پہلے دلہنوں کے لیے 5,000 6,000 کے جوڑے خریدے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، بڑی بات ہو جاتی تھی 5-6 ہزار کا ایک جوڑا۔ اور آج حال یہ ہے کہ نوشا دولہا 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا جوڑا خرید رہا ہے۔ آخر کیا لگے ہوئے ہیں وہ کپڑوں کو؟ ہیرے لگے ہوئے ہیں، سونا جڑا ہوا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے۔ کپڑا کپڑا ہی ہوتا ہے جناب۔ سونا لگا ہوا کپڑا آپ خرید رہے ہیں تو چلو بھائی کہہ سکتے ہیں 1.5 لاکھ کا جوڑا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ وہی دھاگا ہے، وہی کپڑا ہے، بس ڈیزائن الگ ہے، کلر الگ ہے۔ اور وہ ایسا لباس 3 گھنٹے جناب پہن لیے تو بس بیزار ہو گئے، گرمی ہو رہی بول کے نکال دیتے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی میں نہیں پہنتے، الماری کے حوالے کر دیتے۔ الماری کے حوالے کرنے کے لیے 3 گھنٹے پہننے کے لیے 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ آخر ہماری عقل کہاں گئی؟ کہاں ہے ہماری عقل؟ دیکھیے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نصیحت ہم کو دے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ نے بتایا کہ اگر میرے چاہنے والے ہیں تو لباس سادہ اختیار کرو۔ آپ کے پاس کیا کمی تھی ماشاءاللہ، لیکن آپ نے فاقہ کشی کو اختیار کیا تھا، سادگی کو اختیار کیا تھا۔ وہ مجبوری والی زندگی نہیں تھی، مختار تھے، اختیار والی زندگی تھی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ان سب باتوں سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے، اس دور میں مسلمان ترقی اگر کرنا چاہتے ہیں سادہ زندگی گزارنا سیکھیں۔ خواہشوں پر خواہشیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی خواہشیں پوری نہیں ہوگی، اور یہ خواہشوں کو پوری کرنے کی فکر میں ہی لوگ حرام کاریوں میں مبتلا ہیں۔
حرام کے بغیر آج کون سا کاروبار ہو رہا ہے؟ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا پان کا ڈبہ، وہ پان کے ڈبے والا بھی کم از کم 40-50 ہزار روپے کے سود سے اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ وہ ایک مہینے میں 50 ہزار کا سود ختم نہیں ہوتا، اگلے مہینے میں اور لیتے ہیں، ان کی زندگی اس میں گزر رہی ہے۔ ایک معمولی سے پان کے ڈبے کا یہ حال ہے تو پھر بڑے بڑے کاروباریوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر جن کے کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، وہ کپڑا بھی بیچیں تو کیا وہ حلال ہوگا؟ وہ برتن بھی بیچیں تو وہ حلال ہوگا؟ وہ زمین کا بھی کاروبار کریں گے تو کیا وہ کمائی حلال ہوگی جس کی بنیاد سود پر ہے؟ اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اپنی بنیاد اگر حلال کاروبار پہ رکھتے تو ترقی کرتے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادہ زندگی سے سبق دے رہے ہیں کہ سادگی والی زندگی گزارو۔